بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم صفات لازمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ آج اس کا تیسرا سبق ہے۔ صفات لازمہ کل 17 ہیں اور ان کی 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ جن کو ذوات الاضداد بھی کہا جاتا ہے، اور صفات لازمہ غیر متضادہ جن کو صفات منفردہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم بحث کریں گے صفات لازمہ متضادہ کی۔ متضادہ کا مطلب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایسی 2 صفاتیں کہ جو نہ تو حرف میں دونوں جمع ہو سکتی ہیں اور نہ دونوں سے حرف خالی ہو سکتا ہے، بلکہ جب ایک صفت ہوگی تو دوسری صفت نہیں ہوگی۔ مثلاً ہمس اور جہر آپس میں ضدین ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب نہ تو ہمس اور جہر دونوں حرف میں جمع ہو سکتی ہیں اور نہ یہ ممکن ہے کہ نہ ہمس ہو اور نہ جہر ہو، بلکہ ایک تو ہوگی۔ جب ہمس ہوگی تو جہر نہیں ہوگی، اور جب جہر پائی جائے گی تو ہمس نہیں پائی جائے گی۔ یہ کل 10 صفاتیں ہیں اور ان کے 5 جوڑے ہیں، اور جوڑے کی دونوں صفاتیں آپس میں ضدین ہیں۔ یہی مطلب ہے متضادہ۔ اب پہلا جوڑا ہے ہمس اور جہر کا، ٹھیک۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں۔ ہمس کہتے ہیں پست آواز کو، جیسا سورۃ طٰہٰ میں ہے نا، فَلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا ہَمْسًا۔ اونٹ جب ریت پہ چلتا ہے تو وہ جو آواز آتی ہے وہ اونٹ کے پیر کی، اسے کہتے ہیں ہمس کی آواز، بالکل پست اور کمزور آواز۔ اور یہ صفت ہمس 10 حرفوں میں پائی جاتی ہے۔ کتنے حرفوں میں؟ 10 حرفوں میں۔ اور ان 10 حرفوں کو کہیں گے ہم حروف مہموسہ۔ صفت کا نام ہے ہمس، اور مہموسہ جن حرفوں میں یہ ہمس پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں مہموسہ۔ اچھا، ہمس کی تعریف آسان ہے جی۔ ہم اس کو یعنی ہمس کی تعریف میں آپ 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، حرف کا اپنے مخرج سے ضعف سے ادا ہونا، کیونکہ ان 10 حرفوں میں اور بھی صفات ہیں، مثلاً رخوت ہے، آگے ہمس ہے۔ تو ان تمام صفاتوں کو جب ہم جمع کریں گے تو تمام صفاتوں کی رعایت کے ساتھ جب ان کو ہم مخرج سے ادا کریں گے تو مخرج پہ اعتماد ایسا مضبوط اور قوی نہیں ہوتا، بلکہ ضعیف ہوتا ہے۔ ایک اور آواز میں پستی ہوتی ہے، آواز میں پستی ہوتی ہے اور سانس جاری ہوتا ہے، سانس جاری رہتا ہے۔ اور فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ ان کے حروف ہیں۔ مثلاً اف، اش، اس، اح، اخ۔ مشق جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس صفت کا جو اثر ہے وہ آپ محسوس کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ضد ہے جہر۔ جہر کہتے ہیں، ہمس کا معنی کیا ہے؟ پست آواز، اور جہر کہتے ہیں اعلاء الصوت، بلند آواز کو، کیونکہ پستی کی ضد کیا ہے؟ کمزوری کی ضد کیا ہے؟ پستی کی ضد کیا ہے؟ قوت، طاقت۔ تو جہر کہتے ہیں بلند آواز کو، جیسے قرآن میں ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہر کو بھی جانتے ہیں اور اخفاء کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بلند آواز سے اس کو تو سنتے ہیں، لیکن جو آپ دل میں بات کرتے ہیں اس کو بھی سنتے ہیں۔ اچھا جی، جہر تو ہے صفت کا نام،
اور جن حرفوں میں یہ صفت جہر پائی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں مجہورہ. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجہورہ. تو صفت کا نام کیا ہوا؟ جہر. اور موصوف جن میں یہ پائی جاتی ہے انہیں کہتے ہیں مجہورہ. وہی 3 باتیں جو حمز کی ہے، اب وہ 3 باتیں اس کی ضد میں. مثلا حمز کی آواز کیا تھی؟ حمز کی تعریف کیا کی تھی ہم نے؟ پست آواز. اس کی تعریف کیا ہوگی؟ بلند آواز. حروف محموسہ اپنے مخرج سے ضعیف ادا ہوتے ہیں اور حروف مجہورہ اپنے مخرج سے ذرا قوت سے ادا ہوتے ہیں. حروف محموسہ آواز میں پستی، یہاں آواز میں بلندی. 3 باتیں. وہاں محموسہ میں سانس جاری اور یہاں مجہورہ میں سانس بند. یہ تعریف ہے جی. باقی جو 19 حروف ہیں ان کا بھی مجموعہ ہے. مثلا عظم، وزن، قارئ، ذی، غض، جد، غلب. لیکن مجموعے کو چھوڑ دو. حمز کا جو مجموعہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ یاد کر لیں. ٹھیک. تو باقی جو 19 حروف ہیں جی وہ حروف مجہورہ ہیں جی. السلام علیکم.